آپ کو لے چلیں گے راولپنڈی، جہاں پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور جتنے غریب کے بچے ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں، 30 سال سے کم عمر ہے، وہ راشد شفیق صاحب کو درخواستیں دیں CBA کے لیے، میں میرٹ پر ان کو رکھوں گا، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ لال حویلی میں درخواستیں جمع کرائیں، اور سینٹری ورکر بھی دیں، وہاں بھی جگہ نکلی ہے۔ اور میری زندگی کا مشن صرف نالہ لئی ہے۔ اگر نالہ لئی بن جاتی ہے تو اس کے ارد گرد بسنے والے تمام لوگ خوشحال ہو جائیں گے اور ایک نیا راولپنڈی بن جائے گا، اور میری زندگی کا آخری منزل یہی ہے۔ یہاں سارے ہمارے ساتھی آگے بیٹھے ہیں، خاص طور پر اظہر ستی صاحب، جنہوں نے زندگی اس شہر کی خدمت میں گزاری۔ اور کرسچن مجھے ویسے ہی بہت اچھے لگتے ہیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی الیکشن کا دن ہے۔ میں پیدا بھی ہولی فیملی میں ہوا ہوں، پڑھا بھی مشن سکول سے ہوں، اور گریجویشن بھی میں نے گارڈن کالج سے کی ہے، اور یہ سارا تب ہوا ہے۔ اور کرسچن نے ان کا جو مین ماٹو ہے ہیلنگ، پریچنگ اینڈ ٹیچنگ، میں سمجھتا ہوں یہ اسلام کے ہیں۔ ہم نے یہاں تعلیم کے لیے بہت کام کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ عنقریب آپ اچھی خبریں سنیں گے۔ ہماری 2 یونیورسٹیاں بن گئی ہیں، تیسری یونیورسٹی بھی وقار النساء کو یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں، اور راولپنڈی یونیورسٹیوں کا بھی شہر ہوگا، جہاں کے تعلیم یافتہ بیٹیاں اور بہنیں ہوں گی۔ جس گھر میں تعلیم یافتہ بیٹی ہوگی وہ گھر کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ درست فیصلہ کرے گا مستقبل میں۔ اور میں خاص طور پر دل سے کہہ رہا ہوں، محلہ راجہ سلطان بہت زبردست محلہ ہے۔ خوشی محمد نہیں نظر آ رہا میرا فیورٹ یہاں پہ، خوشی مسیح جو ہے بیمار ہے۔ اچھا، راشد صاحب ذرا پوچھنے جانا اس کا، خوشی مسیح کا۔ چیدو بھی اور شاید بھی اور سارے لوگ، جب کووڈ آیا تھا، جو خدمات میونسپل کارپوریشن کے سینٹری ورکرز نے اور کرسچن نے کیے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے برے وقت میں انتہائی سخت وقت میں راولپنڈی میں اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے خدمت کی ہے۔ اور میں خاص طور پر راجہ ہارون رشید صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کی یونین جو ہاری ہوئی ہے اور جو جیتی ہوئی ہے، جتنے آپ کے لیڈر ہیں، مہینے میں ایک میٹنگ ان سے کیا کروں گا تاکہ آپ کے مسئلے حل ہوں اور جلد از جلد حل ہوں۔ بس ٹھیک ہے۔ میرے نزدیک 2 آپ سے وعدے ہیں۔ ایک آپ کا 1140 لوگ، کیا اگر یہ 1200 بھی ہوئے، مجھے لاہور 2-3 دن بیٹھنا بھی پڑا تو میں بیٹھ جاؤں گا۔ اور یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک گریڈ کو بھی ہم کنفرم نہ کرا سکیں تو کیا ہے پھر ہمارا، تو یہ تو بڑی بےزتی والی بات ہے۔ راشد حفیظ صاحب بھی وہاں اس بات کو اٹھائیں، لیکن میں انگوٹھا رکھ کے فیصلہ کراؤں گا، میرا وعدہ آپ سے۔ اور عمران خان کی حکومت نے ابھی کشمیر میں بھی حکومت بنائی ہے، گلگت بلتستان میں بھی حکومت بنائی ہے، پنجاب میں ہے، KPK میں ہے، بلوچستان میں ہے، مستقبل میں انشاءاللہ سندھ میں بھی PTI حکومت بنائے گی۔ لیکن میونسپل کارپوریشن جو ہے وہ کسی شہر کا دل ہوتا ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ فائر فائٹر جو ہیں دنیا میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ڈرائیور جو میونسپل کارپوریشن کا ہے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں ہمارے چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ بڑے گھروں میں چلے گئے ہیں، بجائے عزت دینے کے
ان کو حقارت سے اور تحقیر سے، حقارت تو غلط لفظ ہے، ان کو وہ عزت نہیں دیتے. میں کرسچن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتا ہوں اور میں اس میں کوئی عار نہیں سمجھتا ہوں، اور میرے لال حویلی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ میں اور بلاک میں آپ کے لیڈروں سے میٹنگ کروں گا، اور اب میری زندگی کا مشن ہے کہ یہ جو کچے ملازمین ہیں ان کو پکا کرنا، آپ کے رہائشی جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہے. اور اگر جنگی شہیداں اسلام آباد میں ہیں تو سمجھ لو حل ہو گیا، اگر پنجاب میں ہے تو پھر مجھے بتا دیں. اگر جنگی شہیداں اسلام آباد میں ہیں تو آپ سمجھ لیں یہ مسئلہ حل ہو گیا. میں بالکل آپ کیونکہ سی ڈی اے میرے اختیار میں ہے، میں پہلی میٹنگ میں یہ فیصلہ کر کے اور آپ کسی اچھے آرکیٹیکٹ اور ڈیزائننگ سے آپ کی سستی ہاؤسنگ اسکیم میں اس کو شامل کرا سکا تو یہ بھی پرائم منسٹر سے کراؤں گا، ورنہ میں خود بھی فیصلہ دے سکتا ہوں اگر سی ڈی اے میں جگہ ہے تو مجھے اسے. اور میں زیادہ تر آج کرسچن سے اس لیے مخاطب ہوں کہ آپ میرے دل کے قریب ہیں، آپ میرے دل کے قریب ہیں. آپ نے اس شہر میں شرافت سے، رزق حلال سے اپنی اولاد کو پالا، خاص طور پر میری بیٹیاں اور بہنیں یہاں موجود ہیں. آپ کی زندگی بڑی تلخ ہے، میں اس حقیقت سے واقف ہوں، لیکن میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آپ کی زندگیاں آسان کرنے کے لیے یہ جو 2 سال حکومت میں رہ گئے ہیں سب سے زیادہ آپ کے لیے کام کروں گا. میرا آپ سے وعدہ ہے. میں یونین کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں. ابھی حلف تو نہیں کرنے جی سر، حلف تو پھر حلف لو کام نہ مکاؤ تو جان. اس کے بعد میں سوال سیاسی کا جواب دیتا ہوں. اس تمام عہدیداران اسٹیج پہ آ گئے فوری حلف کے لیے. شیخ راشد صاحب اور شیخ راشد حفیظ صاحب آپ بھی آ جائیں پلیز. راجہ راشد حفیظ صاحب. وہ مرضی کرنا ہے، جس کا دل ہے وہ کر لے. اور خاص طور پر میں میڈیا کا مشکور ہوں کہ کل جو فائرنگ ہوئی لال حویلی پہ ایک بچے کو لگی، 23 تاریخ کو بھی ہوا. ہم کوئی گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں. ہماری گلی میں 5 شہید ہیں جو میری جان بچاتے ہوئے 3 دفعہ مجھ پہ حملے ہوئے. وزیر داخلہ کو تھریٹ ضرور ہے، لیکن میں میڈیا کا خاص طور پر مشکور ہوں کہ انہوں نے کل میری درخواست پر اس بات کو زیادہ کوریج نہیں دی، کیونکہ اس سے پینک پھیلتا ہے. راول پنڈی اور اسلام آباد حساس شہر ہے، اور ایک خاتون نور کا آپ سوال میں سمجھ گیا. 1 منٹ بعد میں بات کروں. نور کے کیس کو کیا نام ہے اس کا؟ نور مقدم کے کیس کے ملزموں کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑیں گے، اور میرا بس چلے تو میں اس کو گولی مار دوں. لیکن ایک بات میڈیا سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاگل لوگ ایسے واقعات کرتے ہیں ان کو زیادہ مت دکھائیں. ان کو جب میں جیلوں میں تھا تو جو اس طرح کے بدماش اور غلط سوچ کے ذہنی مریض، ذہنی طور پر بدماش ہوتے ہیں، ان کو بھی شہرت چاہیے ہوتی ہے. میڈیا اس سے زیادہ وائٹ کرے. اور جو دوسرا آپ نے سوال کیا ہے کہ ہاں میں نے افغان سفیر کی بیٹی کے ٹیکسی ڈرائیوروں کو آئی جی کو کہہ کے چھڑوا دیا ہے. وہ بالکل بے گناہ ہیں، ان کے گھر میں روٹی نہیں ہے. وہ صبح ٹیکسی ڈرائیور کھماتے ہیں، شام کھاتے ہیں. جس دن افغان کے انٹیریئر منسٹری آئیں گے ان کو سارے ڈاکومنٹ دکھائیں گے. 6 کے 6 آدمی، ان میں سے کچھ 1-2 دن کو بیچارے نوکری کرتے ہیں اور رات کو بیچارے ٹیکسی چلاتے ہیں. اور اس بچی نے جو سفیر کی بیٹی ہے، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، سب کو چاروں کے چاروں کو پیسے بھی دیے اور ٹپ بھی دی. یہ بھی موجود ہے کہ کوئی یعنی اس کے پاس پیسے بھی تھے اور اس نے ٹپ بھی دی. تو یہ جب وہ اب مانگ رہے ہیں ڈاکومنٹ، یہ فارن آفس کا کام ہے. ہم نے فارن آفس کو ساری انویسٹیگیشن اور ساری جو ریکارڈنگ، ساری ویڈیو کوریج دے دی ہے. میں نہیں بھیج سکتا ان کو، یہ فارن منسٹری کا کام ہے. جی بابر.
चलो सवाल कर लो। पाकिस्तान में जैसे हालात तब्दील हो रहे हैं, भारत बार बार मुदाखलत कर रहा है, वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। एक सवाल, दूसरा सवाल ये आप दो ना किया करें ना, एक ही किया, जल्दी जल्दी करें। लाल हवेली से रिलेटेड है, कितना हाई सिक्योरिटी हो रहे हैं आप बता रहे हैं। दो दफा लाल हवेली में 2 दफा अटैक हुआ है, क्या सिक्योरिटी इसके लिए सरकारी सिक्योरिटी जा रही है? देखें, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हफ्ते में 2 दफा ऐसा वाकया हुआ है। लाल हवेली पर पहले भी वाकये हुए हैं। वजीर दाखिला को थ्रेट जरूर है, पर वजीर दाखिला को डरने वाला नहीं है। उसका ईमान है कि मौत अल्लाह के कब्जे में है, और जो मौत का वक्त लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमने जानबूझकर, क्योंकि वो मैं हफ्ते में 2 दिन बैठता हूँ और बाज़ का 4 दिन भी 4 घंटे बैठता हूँ। अब मैंने सिर्फ 1 दिन कर दिया है सिक्योरिटी के हालात की वजह से। और बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो पहुंच जाएगी। अफगानिस्तान पर मेरा ख्याल है फॉरेन ऑफिस इस पे बेहतर तबसरा करे। बॉर्डर्स हमारे पास हैं, बॉर्डर्स मैनेजमेंट जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास है, वो बेहतर देखे जा रहे हैं। और सैलाब के लिए फौज भी अलर्ट है, और जो सिविल आर्म्ड अदारे हैं वो भी अलर्ट हैं, और इलाके की कारपोरेशन और अथॉरिटीज भी अलर्ट हैं। जी बेटा, देखें, सिंध में अगर ये लॉकडाउन करेंगे तो अपने लिए खुद नुकसान करेंगे। अगर इस तरह का लॉकडाउन करेंगे, सारी दुनिया ने इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन को अप्रिशिएट किया है, और इसमें कोई हरज नहीं अगर तो आप इमरान खान के लॉकडाउन को कॉपी करें। और लॉकडाउन से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम कोविड-19 जो नया ये डेल्टा है इसके खिलाफ, अब देखें हजारों लोग आप बैठे हैं, किसी ने मास्क ही नहीं पहना हुआ। सो इसकी एहतियात बरतें और अपने आप को महफूज रखें। लास्ट 3 क्वेश्चन। जी बेटे, ठीक है रही बेटी ने सही सवाल किया है। 190 कैमरे और लगाना चाहते हैं, और वैसे तो 500 की जरूरत है। रावलपिंडी इस्लामाबाद सारा कवर हो, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों बड़े एहसास हैं। एक के साथ हमारे आम अजीम फौज का हेडक्वार्टर है, और एक के साथ सारा डिप्लोमेटिक सेक्शन है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए। आप साफी हैं, साफी के बगैर नहीं सवाल हो सकता। बिलावल भुट्टो ने ये कहा है कि आइंदा 8 माह में इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी करें। देखें शराजी साहब, सियासतदान हमेशा ऐसी ही बातें करता है। जब हम भी अपोजिशन में थे तो ऐसी ही बातें करते थे। इलेक्शन अपने वक्त पे होने जा रहे हैं, और इनको समझ आनी चाहिए कि पीटीआई रोज बरोज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर पोजीशन में आ रही है, और 2 साल तक बेहतर पोजीशन में होगी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। जी आपके 2 हो गए। जी शेख साहब, ये बताइएगा कि तालिबान के चाइना के साथ भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, पाकिस्तान के चाइना के जो ताल्लुकात हैं इस पर इसके क्या? पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हिमालय से बुलंद हैं। दुनिया की कोई ताकत हमारे ताल्लुकात को खराब नहीं कर सकती, और ये सारी कौम चीन के साथ कमिटेड है। ये सारी कौम जो है वो चीन पर एतबार करती है, और बाज़ ताकतें साजिश कर रही हैं कि पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात और सी पैक को ख़राब किया जाए। ये कभी ख़राब नहीं होगा, और हम इस पे कायम हैं। लास्ट क्वेश्चन। इंशाअल्लाह ताला लेई एक्सप्रेस मेरी जिंदगी और मौत और सियासत का सबसे बड़ा इशू है। बाकी पिंडी के सारे मसले हल हो गए हैं। लेई एक्सप्रेस बन गई तो मैं सियासत से रिटायर हो जाऊंगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात हिमालय से बुलंद हैं। इनको समझ जाना चाहिए कि पीटीआई बेहतर पोजीशन में आ रही है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।